שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم پڑھیں گے غلطیوں کے نام، مقدس پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 24 تک. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ بیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. تشریف رکھیں. اسی خداوند میں تمام معزز بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، میں اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک کہتا ہوں. عید پینتیکوست یہ مسیحی ایمانداروں کے لیے اور جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایک خاص اور اہم دن ہے. پینتیکوست ایک ایسا لفظ ہے اور اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ 50واں ہے. یعنی کہ 50ویں کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ لفظ اس عید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو مسیحی دنیا میں اور یہودی مذہب میں عید پینتیکوست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پرانے عہد نامہ میں عید پینتیکوست جو ہے اس کو اور بھی مختلف نام دیے گئے، جن میں ہفتوں کی عید، نئی نظر کی قربانی کی عید اور فصل کاٹنے کی عید.
تو اس مناسبت سے ہم اس کے مختلف نام جو پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں وہ ہفتوں کی عید، نئی نظر کی قربانی کی عید اور فصل کاٹنے کی عید ہے۔ اسی مناسبت سے جب ہم عید پینتیکوست کو دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں، تو یہ عید جو ہے یہ یہودی مذہب میں 3 بڑی عیدوں میں شامل ہوتی ہے، اور وہ 3 بڑی عیدیں جو تھیں ان میں یہودی لوگوں کے لیے یہ خاص حکم تھا کہ وہ یروشلم شہر میں آ کر یہ 3 عیدیں منایا کریں، جیسا کہ استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سال میں 3 بار اپنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا۔ تو ہم گزشتہ دنوں میں جب خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے دنوں میں سے گزر رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح کے شہر یروشلم میں شاہانہ داخلے کے بارے میں جب ہم نے سیکھا تو ہم نے دیکھا کہ عید فصح کا دورانیہ ہے، یعنی کہ بے خمیری روٹی کی عید ہے، اور بہت سے یہودی لوگ جو ہیں وہ دنیا کے مختلف کونوں سے سفر کر کے یروشلم میں آئے ہیں، اس لیے وہاں پر بہت زیادہ ہجوم ہے۔ اسی طرح سے تقریباً 50 دن کے بعد یعنی کہ 50ویں دن عید پینتیکوست کے موقع پر بھی ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ یروشلم میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اعمال کی کتاب کے 2 باب میں روح القدس کے نزول کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں بہت سی زبانیں بولنے والے لوگ موجود تھے، اور جب ہم اعمال کی کتاب کے 2 باب کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ تقریباً 16 قسم کی زبانیں بولنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اور جب روح القدس نازل ہوا اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر ٹھہر گیا اور مقدس پطرس رسول بڑی دلیری کے ساتھ جب وہاں پر وعظ پیش کرتے ہیں تو ہر ایک کو سننے والے کو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ میری زبان میں بولا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس میں اس بڑے واقعے کو دیکھتے ہیں تو یہ خدا کے روح القدس کا کام ہے کہ وہ اپنے کام کو کس قدر آسان بنا سکتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لیے اگر ہم موازنہ کریں پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں کہ وہاں پر بھی ہمیں زبان کا ذکر ملتا ہے کہ جب دنیا بہت بڑھ رہی ہے اور پوری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ آؤ ہم ایک بہت بڑا برج بنائیں گے، اتنا بڑا برج بنائیں گے کہ ہم آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈال دیا۔ کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ مستری اگر کام کر رہا ہے تو وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو جس سے مانگے گا اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مہمان جو ہے وہ اس سے کیا مانگنا ہے۔ تو جب زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تو خدا نے ان کے کام کو وہیں پر ناکام کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس جب خدا چاہتا ہے کہ اس کے کام کو بڑھایا جائے اور یسوع مسیح کے نام کی گواہی غیر قوموں تک پہنچ سکے تو کس طرح سے خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے پیارے شاگرد مقدس پطرس کو یہ قوت دی کہ جب وہ بولے گا
تو ہر کسی کو ایسا ہی لگے گا کہ یہ میری زبان میں بات ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے خدا کے روح کا کام، یہ ہے روح القدس کا کام۔ اور افسوس کی بات ہے، صدم فریبی یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں بھی ہم ایسا ہی کام کرتے ہیں کہ کسی کو ہماری سمجھ نہ آئے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ روح القدس کا کام ہے۔ روح القدس کا یہاں پر کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے۔ روح القدس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ سکھایا جائے، جو کچھ بتایا جائے، وہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ یہ روح القدس کا مقصد ہے، یہ روح القدس کی خدمت ہے، یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہے اور اپنے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کر سکے۔ دوسری بات، روح القدس کے نزول کے مقاصد کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا مقصد ہے کہ خدا اپنے پاک روح کو لوگوں پر نازل کرے؟ کیا محرکات تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار کو بھیجوں گا؟ تو جب ہم ان مقاصد کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو میں نے سمجھی یا سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ ہم نے گزشتہ اتوار کی بات کی، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سیکھا کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ یعقوب کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ خدا نے اپنے بندہ یوشوا کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے وعدہ کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب وہ جو الہی رفاقت ہے، جو خدا کا ساتھ ہے، وہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے۔ اس لیے یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں درخواست کروں گا کہ تمہارے لیے مددگار بھیجا جائے تاکہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ تو پہلی بات ہم یہ سیکھیں اور یاد کریں کہ روح القدس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ خدا ہمارے ساتھ رہ سکے۔ دوسری بات کہ وہ ہمیں سکھائے، وہ ہمارا استاد بن جائے۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ یہاں پر جو سکھانے کا کام ہے یہ کس کی خدمت ہے؟ روح القدس کی۔ روح القدس ہمارا استاد بن جائے گا۔ تو دوسرا مقصد روح القدس کے نزول کا یہ ہے کہ وہ ہمارا استاد بن جائے، وہ ہمیں سکھائے۔ اور جیسا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ جب تمہیں عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے، غیر قوموں کے سردار تمہیں اپنے سامنے حاضر کریں، تو تم پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، یہ نہ سوچنا کہ تم وہاں پر کیا کہو گے، کیا تمہیں جواب دینا ہے، بلکہ اسی وقت تمہیں بتایا جائے گا، تمہیں سکھایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہوگا۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے روح القدس کے نزول کا؟ کہ وہ ہمیں سکھائے گا۔ تیسری بات، جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ روح القدس کی خدمت یہ بھی ہے
کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں ہمیں یاد دلائے۔ یہ تو 2023 سال جا رہا ہے، اور اسی مہینے میں، اسی ہفتے میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کیا کر گئے تھے؟ بھول گئے تھے، کیونکہ فرشتوں نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں؟ یاد کرو کہ اس نے تمہیں کیا کہا تھا۔ وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ضروری تھا اور ضروری ہے کہ انسان کی سرشت جو بھولنے والی ہے، جو کمزور ہے، جو خطاکار ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کو یاد دلاتے رہنے کے لیے خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ رہے۔ چوتھی بات جو ہے یہ ہے، روح القدس کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں قوت دے۔ اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم، تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو قوت اور طاقت دینا یہ کس کا کام ہے؟ خدا کے روح القدس کا کام ہے۔ تو میرے عزیزوں، وین گرونو نے لکھا کہ روح القدس کا کام یہ ہے کہ خدا کی موجودگی اور اس کی حضوری کو دنیا اور کلیسیا پر ظاہر کرے۔ اہم بات اس حصے میں، روح القدس نزول کے بعد ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ روح القدس عید پینتیکوسٹ کے بعد سے اس دنیا سے چلا نہیں گیا، بلکہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہے اور اپنے لوگوں کے اندر سکونت کرتا ہے، جدا نہیں ہوتا، لیکن ہم خود اسے رنجیدہ کرتے ہیں، بجھا دیتے ہیں اور جدا کرتے ہیں، دنیا سے نہیں، اپنی شخصی زندگی سے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ میں اور آپ اکثر یہ سنتے ہیں، عبادات میں دیکھتے ہیں، دعا کی جاتی ہے کہ اے خدا روح القدس کو نازل فرما۔ میرے عزیزو، روح القدس نازل ہو چکا ہے، اب وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے درمیان ہے، اور محض عبادت میں وہ ہمارا رہنما نہیں، بلکہ ہماری عام زندگی میں بھی وہ ہمارا رہنما ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں روح القدس کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے پورے بدن کو روح القدس کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمیں سکھائے، ہمیں یاد دلاتا رہے، ہمارے ساتھ رہے، تاکہ ہم جانیں کہ ہم ہر وقت خدا کی حضوری میں موجود ہیں۔ مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ مسیحی دنیا میں صرف روح القدس کو عبادت تک محدود کیا جا رہا ہے، اور یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ ولیم بارکلے نے لکھا کہ اگر مسیحیت کو اور مسیحی تعلیم کو صرف چرچ تک محدود کر دیا گیا تو مسیحیت بہت کمزور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے روح القدس کی خدمت کو اگر ہم نے صرف عبادت تک محدود کر دیا تو ہماری زندگیاں، جو روحانی زندگیاں ہیں، وہ بہت پیچھے دھکیل دی جائیں گی۔ روح القدس سے معمور زندگی۔ گزشتہ سال مجھے یاد ہے ہم نے روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کے کاموں کے متعلق سیکھا، لیکن آج میں تھوڑی دیر کے لیے روح القدس سے معمور زندگی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ روح القدس وہ قوت ہے جو مسیحی زندگی بسر کرنے کی توفیق دیتی ہے۔ ایماندار کو چاہیے کہ جسم کے موافق نہیں بلکہ روح کے موافق چلے، اور روح کے موافق چلنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے مسیح
رفاقت میں رہنا، روح سے معمول زندگی، پاکیزگی کی روشنی میں فیصلے کرنا، روح سے معمول زندگی۔ اور یہ فیصلے کون سے ہیں؟ یہ ہماری شخصی زندگی سے لے کر ہماری معاشرتی زندگی تک ہے۔ اس میں ہمارے خاندانی فیصلے، ہمارے اپنے فیصلے، ہمارے گھرانے کے فیصلے، ہمارے معاشرے کے فیصلے شامل ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بات کرنے سے جھجکنا پسند نہیں کروں گا کہ کئی دفعہ ہماری شخصی اور خاندانی زندگیاں تباہی کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم روح القدس سے معمول نہیں ہیں۔ شوہر اور بیوی، بچوں، اولاد، ماں باپ، یہ جو سارے خاندانی تعلقات ہیں، یہ کیوں ہمیں ڈسٹرب نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے فیصلے مسیح کی گہری رفاقت میں نہیں ہوتے، ہمارے فیصلے پاکیزگی کی روشنی میں نہیں ہوتے۔ اور جب روح سے معمول زندگی ہوگی تو یہ فیصلے مثبت ہوں گے اور ہم بہتر اور مؤثر خاندانی اور روحانی زندگی بسر کر سکیں گے۔ روح سے معمول زندگی مسیح میں مگن اور مسرور رہنا ہے، ہر وقت خدا یسوع مسیح میں مسرور رہنا، یسوع مسیح میں مگن رہنا۔ روح القدس کی خدمت یہی ہے کہ ایماندار کو خدا یسوع کے ساتھ وابستہ رکھے۔ جب ہم اس طرح روح کے موافق چلتے ہیں تو جسم یعنی اپنی خواہش کے مطابق زندگی جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ مارٹن لوتھر نے لکھا کہ مسیح کے جیل پر چلنے کی نہیں بلکہ ہمیں مسیح کے عام چلنے کی تقلید کرنے کو کہا گیا ہے۔ میں پہلے بھی اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں ایک ریس لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم مسیح کی طرح موت سے کریں، ہم مسیح کی طرح جھیل پر چلیں، ہم مسیح کی طرح طوفانوں کو تھما دیں، ہم مسیح کی طرح آندھیوں کو ڈانٹ دیں۔ لیکن عام مسیح کی طرح چلنے سے ہم گریز کرتے ہیں۔ تو عام مسیحی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جس طرح سے مسیح چلتا پھرتا تھا ہم اس طرح سے چلنے کی کوشش کریں۔ جسم کے کام ہم نے بائبل مقدس میں پڑھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے بائبل مقدس میں یہ موجود ہیں۔ روح کے پھل کی بات کریں گے۔ خدا کا ایک خادم کہتا ہے کہ کام انسانی قوت سے وقوع پذیر ہوتا ہے اور پھل انگور کے حقیقی درخت میں قائم رہنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیں گے۔ ایک فیکٹری اور ایک باغ کی مثال۔ فیکٹری میں لوگ کام کرتے ہیں اور پھر کوئی چیز تیار ہوتی ہے، لیکن ایک باغ میں قدرتی طور پر پھل لگتا اور پکتا ہے۔ کام فیکٹری میں انسان کر رہے ہیں، انسانوں کے ذریعہ سے وقوع پذیر ہو رہا ہے، لیکن پھل خدا کی قدرت کے ذریعہ سے بن رہا اور پک رہا ہے۔ اسی طرح سے جو روح کا پھل ہے یہ خدا کی قدرت ہے، یہ روح القدس کی قدرت ہے جو خدا کے روح القدس کی قدرت سے ہماری زندگیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو روح کا پھل یہاں پر واحد ہے۔ روح القدس صرف ایک ہی قسم کا پھل پیدا کرتا ہے اور وہ ہے مسیح کے ساتھ مشابہت۔ دوبارہ سے روح القدس صرف ایک ہی قسم کا پھل پیدا کرتا ہے اور وہ کیا ہے؟ مسیح یسوع کے ساتھ مشابہت۔ اور جب مسیح یسوع کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ باقی 9 کام جو ہیں یہ ہماری زندگی کا خاصہ اور حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلے ہے محبت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا محبت ہے، اس لیے محبت وہ نعمت ہے
روح القدس کی جس کو سب سے افضل کہا گیا. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط 12ویں اور 13ویں باب میں، 12ویں باب کے آخر میں، 13ویں باب میں. محبت سب سے افضل ہے. اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھاج. اس کے بعد خوشی، خدا اور اس کے حسن سلوک پر اطمینان اور قناعت کا نام خوشی ہے. ایک مثال، یسوع مسیح منادی کر رہے ہیں. یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا آئے ربی کچھ کھا. اس نے کہا میرے پاس وہ کھانا ہے جس کو تم نہیں جانتے. آپس میں باتیں کرنے لگے، کیا اس کے لیے کوئی کھانے کے لیے لایا؟ اس نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. یہ خوشی ہے. افسوس کی بات ہے کہ کئی دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں. یسوع مسیح خوش ہیں اپنا کام کر کے، جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کام کو مکمل کر کے خوش ہیں. یہ روح القدس کی خوشی ہے. یہ روح القدس کی معمولی ہے. یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات پہ بس خوشی جاتی ہے. خوشی روح القدس کا نشان، اطمینان. اس میں خدا کا اطمینان ہی نہیں بلکہ دوسرے مسیحوں کے ساتھ ہم آہنگ تعلقات بھی شامل ہیں. یسوع مسیح کی زندگی میں اطمینان کو دیکھیں گے. کشتی میں سفر کر رہے ہیں، سو گئے ہیں، طوفان آ گیا ہے، سکون سے سوئے ہوئے. روح القدس کا سکون، اطمینان، تحمل مصیبتوں، دکھوں، اذیتوں کے دوران صبر. اس کی اعلیٰ مثال صلیب پر فرمایا اے باپ ان کو معاف کر، نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. مہربانی، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. فرمایا بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی. نیکی، دوسروں سے بھلائی کرنا. نیک سامری کی کہانی یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے ادا کی. ایمانداری، حلم، پرہیز کرنا. یسوع مسیح کی طرح انکساری، غلیمی، فروتنی، پرہیزگاری، گناہ سے مبرا زندگی اس کی زبان میں ہرگز کوئی چھا نہ تھا. نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے صاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. خدا کے کلام میں لکھا ہے روح القدس کا مسکن اور مقدس ہمارا بدن ہے، بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. رومیوں کے نام خط 8واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. שיר תלונה אני עכשיו, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקר של